رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استاد نہیں تھا. جی سرکار کے استاد میرا رب ہے الرحمن اللہ القرآن. جی رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. بے شک بے شک. جب بھی قرآن مجید میں علامہ کا فعل قرآن کی نسبت سے آتا ہے جس کا فائل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. علامہ کا معلوم تعلم الرحمن علم القرآن، یہ بھی آپ کریں. تو جبریل استاد نہیں ہے، جبریل کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیس اللہ جبریل نے قرآن نازل کیا. اور قرآن کیا ہے؟ مصدقا بما بین یدیہ، کہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے سامنے ہے. سامنے سے کیا مراد ہے؟ تورات جو تمہاری کتاب ہے نا. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے. یہ ترجمہ ہے، آج کل اس کو فائدہ مل سکتا ہے. قیامت تک تمہارے ساتھ رہے مطلب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے بشارت دی تھی اور پھر انہوں نے کہا تھا وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا. بنی اسرائیل کے بھائی کون ہے؟ بنی اسماعیل. اور بنی اسماعیل میں سوائے رسول کریم علیہ السلام کوئی پیغمبر نہیں آیا. حضرت اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر بنی اسماعیل میں نہیں آیا. تو حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وہ پیغمبر آئے گا جو تمہارے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا، بنی اسماعیل میں سے. اور وہ ایسا پیغمبر ہوگا جو اس کی رسالت وقت کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے ہوگی. اب اگر اللہ کے رسول تشریف نہ لاتے تو حضرت موسیٰ کی بات کیسے سچی ہوتی؟ تمہاری تورات کیسے سچی ہوتی؟ تو قرآن تمہارا دشمن نہیں ہے، قرآن تو تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے. اگر قرآن نہ آتا تو تصدیق تورات کی باتیں سچی ستے کرنے میں آتے ہیں. پھر کہا باہدا، اور یہ ہدایت ہے. ہدایت دیکھیے، ہدایت بھی ہے نا. بندے کہتے ہیں کہ بندہ نماز میں کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے یہ صراط المستقیم، تو نماز میں کھڑا ہے اور وہ کون سی ہدایت مانگ رہا ہے. پتہ ہی نہیں ہے ہدایت کے منزلیں کیا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں بندہ ہدایت کا محتاج نہیں ہوتا. ایک بندے نے کوئی زندگی میں فیصلہ کرنا ہے، ہر فیصلے پر وہ ہدایت کا محتاج ہوتا ہے. اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو دنیا کی ہدایت بھی دیتی ہے اور عقبہ کی ہدایت بھی دیتی ہے. کہ لوگوں قرآن تمہیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے آیا ہے. یہ دیکھیں نا، وہ جو قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا گیا ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. جہاں مطلق فرمایا ہدایت ہے، کوئی قید نہیں کی کس کے لیے. اور دوسرے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ تعبیر کی مختلف صورتیں. ہدایت جو ہوتی ہے نا اس کی دو قسمیں. ایک کو کہتے ہیں قراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. ایک ہوتی ہے ایصال الی المطلوب، کہ بندے کو منزل مقصود پر پہنچا دینا. ایک بندے نے پوچھا کہ فلاں کا گھر کدھر ہے. بندے نے اس کو بتا دیا کہ ادھر چلا جا، فلاں پر دریا ہے، کچھ پہ پہنچانا، آگے کو مکان آئے گا. یہ ہے قراءۃ الطریق. ایک ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا دینا. کہ بندے نے پوچھا کہ فلاں کا گھر کہاں ہے، اس نے اسے ساتھ لیا اور وہاں لے گیا، اس کے گھر پر چھوڑ دیا، کہا کہ یہ اس کا گھر ہے. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. قرآن کریم جو ہے نا قراءۃ الطریق کے اعتبار سے
ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، راستہ سب کو دکھا دیتا ہے، لیکن جس کے دل میں طلب صادق ہوتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے رب کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے، اور پھر فرمایا بشرا، اور یہ بشارت ہے، لیکن کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے۔ فعل جو ہوتا ہے نا، فعل وہ کبھی کبھی ارادہ فعل کے لیے بھی آتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے، جب بندہ اس کو مان لے گا تو پھر قدم قدم پر اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہوں گی، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوں گی۔ جو دوسرے مقام پر کہا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تعالیٰ اسے آزاد کر دیتا ہے ان سے پریشانیوں سے، اور یہ اس کے لیے بشارت ہوگی۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے اگر فعل ارادہ ہے، فعل کے معنی میں تو قرآن ہدایت ہے، لیکن تم ایمان لانے کا ارادہ تو کرو، تم نے طلب تو آئے، پھر تمہیں پتہ چلے گا قرآن کس طرح تمہاری دستگیری کرتا ہے اور کس طرح تمہارے دکھوں کا مداوع کر دیتا ہے اور کس طرح تمہیں عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اب اگلی بات فرمائی، من کانا، جو ہو، من کا مانا جو، کانا ہو، عدو پر دشمن، للہ اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کا۔ جب جمع کو مضاف کیا جائے تو اس میں کلیت آ جاتی ہے، سب فرشتوں کا، اور رسولہ، اس کے سب رسولوں کا، اور جبریل کا، اور میکالا اور میکال کا، جس کو میکائیل اس کا ایک طرف فروغ کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، بس بے شک اللہ عدو دشمن ہے، للکافرین، کفر کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ اب اس پہ آپ غور فرمائیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہمارا دشمن ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میکائیل ہمارا دشمن ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ اسرافیل ہمارا دشمن ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے کہا تھا جبریل ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ اس کافر کا دشمن ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایمانیات میں ایک چیز کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے، یہاں جز کا انکار کل کے انکار کو مستلزم ہوتا ہے۔ جب جبریل سے دشمنی کی جائے گی تو میکائیل خوش نہیں ہوگا، اللہ کے رسول خوش نہیں ہوں گے، اللہ خوش نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ اور اہل بیت کا وہ تعلق نہیں ہے کہ تم نے صحابہ کی تعریف کی تو اہل بیت ناراض ہوں، اہل بیت کی تعریف کی تو صحابہ کرام ناراض ہوں گے، بلکہ یہ دونوں میں محبت کا رشتہ ہے، ایک کی تعریف سے دوسرا خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایمانیات میں اس بات کو یاد رکھنا، جز کا انکار کل کے انکار کو بھی صحیح ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں پورے اسلامی نظام کو مانتا ہوں، لیکن میں فرض کرے حضرت نوح کو اللہ کا پیغمبر ہوں تو وہ کافر ہوگا، نہ اس کا قرآن پہ ایمان مانا جائے گا، اس کا کسی نبی پہ ایمان مانا جائے گا، اللہ نہ اس کا اللہ پہ ایمان مانا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب اس بندے نے اتنا کام کیا، اس نے تو اتنی کتابیں لکھی، سوال یہ نہیں ہے اس نے دیگر کام کتنا کیا، سوال یہ ہے کہ جو کلمہ کفریہ اس نے کہا ہے کیا وہ کہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ اگر اس نے واقعی کوئی کلمہ کفریہ کہا
معلومات ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ ایمانیات میں جز کا انکار، کل کے انکار کو مسلسل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جبریل کے انکار کو اللہ کا انکار کہا، فرشتوں کا انکار کہا، میکائیل کا انکار کہا، رسولوں کا انکار کہا۔ اب پھر دیکھیے کہ ارشاد فرمایا وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے اور میکائیل کا دشمن ہے۔ تو کیا جبریل اور میکائیل جو ہے یہ فرشتے نہیں ہیں؟ یہ بھی تو فرشتے ہیں نا، ان کا بھی تو ذکر آ گیا تھا نا ملائکہ میں، ان کا ذکر الگ کیوں کیا؟ اس کو کہتے ہیں تعمیم، تخصیص بعد تعمیم، کہ ایک عام حکم بیان کرنے کے بعد کسی خاص وجہ سے خاص حکم کو بیان کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نعرہ تحقیق کے بعد نعرہ حیدری لگا دیتے ہیں، یعنی آپ اس چیز پر بھی کبھی غور کرنا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شانوں کو بیان فرمایا، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ایسے فتنے پیدا ہونے والے تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پر دور کام بنانا تھا، جیسے خوارج نے کیا تھا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب نعرہ تحقیق میں آ گیا تو پھر حضرت علی جو ہے اس کا نعرہ الگ سے، ان کا نعرہ کیوں الگ؟ بھائی یہ ایک اس کو کہتے ہیں تخصیص عادت تعمیم، عام حکم کے بعد ایک خاص حکم کو بیان کر دینا، یہ ایک عرف ہوتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اب فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اور یہاں کافر کس کو کہا گیا؟ یہود کو کہا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ جبریل کا ہمارا دشمن ہے، انہیں کو کہا گیا، یہود کو کہا گیا نا اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود اہل کتاب ہیں، بعض چیزوں میں ان کی تخصیص کی گئی ہے، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر بھی نہیں ہے، جائز ہے، اجازت نہیں، کیونکہ اس میں ان میں کسی نہ کسی حد تک وہ دین کو آخر فرشتے بیٹھا کسی نہ کسی حد تک وہ ماننے کا دعویٰ، ان کا حکم بعض جگہ پر مختلف، لیکن جب مسلمان اور کافر کا فرق کیا جائے گا تو پھر یہود بھی ویسے ہی کافر ہوں گے جیسے دوسرے کافر کافر ہوں گے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ اہل کتاب کافر نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ دشمن ہے کافروں کا، یہاں بال اتفاق کافر یہود کو کہا گیا ہے، باوجود اس کے کہ جو وہ اہل کتاب تھے اور اپنی ملتوں کا حکم دے رہے اہل کتاب کا ہے۔ اب ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ وَلَقَدْ اور تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ جمع کا سیدھا اپنے لیے استعمال کرتا ہے نا تو اس سے مراد ہے اللہ اپنی قدرت کا شعور دلا رہا ہے۔ لوگوں کو قرآن ہے نا، یہ کسی گداگر کی آواز نہیں ہے کہ تمہارا جی چاہو تو کام کرنا، جی چاہے تو نہ کرنا، یہ اس رب العالمین کا کلام ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اگر تم اس سے منہ موڑو گے تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، تحقیق ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، کیا چیز؟ آیات بینات، آیات آیت کی جمع ہے، اور بینات بینتن کی جمع ہے، واضح نشانیاں، واضح آیات، ہم نے آپ پہ واضح آیات نازل فرمائی۔ یعنی قرآن کریم کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں کسی چیز کو مبہم نہیں رکھا، کسی چیز میں ابہام نہیں ہے، اگر کہیں اجمال ہے لیکن پھر وہ آیات اللہ اکبر اللہ۔ جن دور میں ہم 31 ہو گئے تھے، بات میں جلدی تھی،
ان کی کتاب ہے دو قرآن. اس میں یعنی قرآن کو بارہ ایک ہی ہے کہ مجازی رنگ ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے تھیم اس میں بات کر رہا تھیم ہوتا ہے. اس کا تھیم یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن کریم اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہے اسی طرح یہ کائنات بھی اللہ کی قدرت کو بیان کرتی ہے. جس طرح قرآن آیات ہیں کائنات بھی آیات ہیں. جس طرح قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس طرح کائنات بھی ایک اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی کتاب ہے. اس میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ چونٹیاں جو ہیں اس میں میرے رب کی قدرت کے کیا کیا چلتے ہیں. ایک چونٹی کا وجود دیکھیں پھر اس کا نظم دیکھیں اس کا قد کار دیکھیں اس کے کام دیکھیں پتہ چلے گا تمہیں کہ میرا رب کتنی قدرت والا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بصیرت نازل فرمائی تھی نا اس کو بھی آیات میں شامل کر لیا جائے. ہم نے آپ پر آیات نازل کی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآنی تصریحات کی ہیں قرآن نے یہ کہا تھا نا کہ اپنی نماز کو صلاۃ کو قائم کرو. قرآن نے تو نہیں کہا تھا وہ کتنی لگاتے ہیں غلط کی کتنی ہیں. یہ دراصل ان آیات کی وجہ سے سرکار نے بیان کیا ہے جو اللہ نے سرکار پر نازل فرمائی ہے. ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی. وما یکفر بها الا الفاسقون. وما یکفر ماں کے بعد اللہ آ جائے تو ماں نافیہ ہو جائے اور کفر نہیں کرتے یا کفر نہیں کرتا کہ ہاں آدم مر جائے آیات بلکنا. ان آیات کا یعنی قرآن کی آیات ہو یا اللہ کی قدرت کی نشانیاں جس میں بندہ خدا کو دیکھتا ہے الا الفاسقون مگر وہی لوگ جو فاسق ہوتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں. یہاں پر جو فاسق کا لفظ ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ نیکوں کو تو ہدایت دیتا ہے اور فاسقین کو نہیں دیتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو غالب نے کہا تھا کہ بہرا ہوں میں تو چاہیے دھونا ہوئی اتفاق سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر کہ میرے محبوب اگر میں بہرا ہوں تو مجھے بار بار سنانا تاکہ میں سنوں. اب تم کہے دفعہ کرو یہ تو سنتا نہیں اس کو کیا سنانی ہے تو بات نہیں بنی نا. تو بھائی جو بھٹکا ہوا بندہ ہے وہ تو ہدایت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. تو یہاں پر کیوں کہا گیا نا یہاں پر فاسق سے مراد ہے حد دھرم آدمی جو بندے اپنے فسق پر ڈٹ جاتے ہیں جو بات واضح ہونے کے باوجود بھی انا کی وجہ سے نہیں مانتے. یہ ہے یہاں پر فاسق سے مراد اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے. وہ جو پہلے آیت مل رہی ہے کہ وما یضل به الا الفاسقین کہ قرآن سے اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہدایت دیتا ہے اور بہت سے بندے گمراہ ہو جاتے ہیں اور اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو جو فاسق ہوتے ہیں الذین ینقضون جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں میثاق کو توڑتے ہیں تعلقات کو منقطع کرتے ہیں ان کو فاسق کہا گیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ ہدایت کا طالب نہیں ہوتا اسے قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی کیونکہ ہدایت طالب ہدایت کو ملتی ہے. میرا رب کسی پہ ہدایت کو ٹھونستا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے جبرن مسلمان بنانا ہوتا تو بنا دیتا. ربوں کا نام آنا سے لڑ تو تم جو دیا. اگر تیرا خدا چاہتا تو سارے زمین والے ایمان لے آتے. یہاں پر چاہنے سے مراد کیا ہے طاقت سے بنا لینا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر مسلط نہیں کرتا ہدایت کو. میرے رب نے اختیار دے دیا ہے جو بندہ باطل پہ ڈٹ جاتا ہے میرا رب اس پہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہاں فاسق کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ان سے وہ لوگ ہدایت نہیں پاتے جو زندگی انہوں نے ماننا ہی نہیں ہوتا لیکن چاند شک ہو گیا
قرآن کریم نے کہا طرح کے ساتھ ماشاء اللہ آجا نہیں جوڑے صحت و مسلم لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے نبی شان ہوگا قیامت کے نزدیک بھی شان ہو جائے گا لیکن یہاں تو اپنا جملہ تو آپ میں کہتے ہیں طرح کے ساتھ ماشاء اللہ چاند شک ہو گیا قیامت قریب آ گئی چاند شک ہو گیا اور جب بھی وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں جادو ہے. اب جب قیامت کو چاند شک ہوگا تو کوئی کہے گا کہ جادو ہے اس وقت تو غیر نہیں لگے چاند شک ہو گیا نا سرکار کے زمانے میں ہوگا لیکن کیا ابو جہل نے کرنا پڑ لیا وہ ماننا چاہتا ہے نہیں. اور جو طلب لے کے آتے تھے نا طلب لے کے آتے تھے تو میرے پاک نبی کا مگر زیبا دیکھ کر بھی کرنا پڑا. بات طلب کی ہوتی ہے میں بار بار کہتا رہتا ہوں ہمیں اپنی طلب کو کامل کرنا چاہیے. طلب کو کامل کرنا تھا کہیں جائے نا ایک راز والا زیب نہ لے کے جائے وہ گھیرنے والا نہ اس کو لاجواب کر میں ایسا سوال کروں گا کہ لاجواب کر دوں گا. ایسی حضرت نے فرمایا تھا سب دفعہ کو ہم بڑا کس الطان کو تھا بات سمجھنے کے لیے سوال کیا کر اپنا علم دکھانے کے لیے سوال نہ کیا کر. جو بندہ سرکشی کی وجہ سے سوال کرتا ہے میرا رب اس پہ ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو جس بندے میں طلب ہوگی میں کہہ رہا تھا چاپ شک ہو گیا لیکن تو نہیں مانے کیونکہ ماننے کا تعلق دلیل سے زیادہ طلب کے ساتھ ہے. تو یہاں پر فاسق سے مراد ہے ہٹ درد لوگ ضدی لوگ اپنی بات پر ڈٹ جانے والے لوگ کہ چاند بھی شک ہوا ان کے مطالبے سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان کے مطالبے سے شک کو مانے کر رہے ہیں. اگر کوئی بندہ ساری دلیلیں سب کے کہتا میں نہیں مانتا میرا دلیل تھا خیر ہو گیا بڑا تو لیکن مجھے کہنے لگے میں نے چشتی صاحب ایک سوال بڑی پرانی بات ہے میں نے اس کو کہتے ہیں ایک میرے ذہن میں سوال ہے مجھے کوئی مطمئن نہیں کر سکا میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر آپ سوال ضرور کریں میں آپ کو جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا لیکن آپ مطمئن جلدی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا جملہ ضائع نہیں کرنا چاہتے کہ مجھے مطمئن نہیں کر سکا. جس بندے میں یہ آ گیا نا میرے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے وہ کامل ترین جواب کو بھی رد کر دیتا ہے. جس بندے نے حق کو ماننا سیکھ لیا میرے رب نے اسے دیکھنے والی آنکھ لگا دی. تو یہاں پر فاسق سے مراد وہ لوگ جو ضدی ہوتے ہیں اکثرت ہوتے ہیں پرست ہوتے ہیں. اللہ بات فرماتا ہے یہاں پر فاسق کن کو کہا گیا جن کو پچھلی جملے میں کافر کہا گیا. اور یاد رکھنا قرآنی اصطلاحات فقہی اصطلاحات سے مختلف ہوتی ہیں. قرآنی اصطلاحات میں اگر ایک بندہ فرض کرے نماز کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے. وہ نماز کی اہمیت کو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے. کہتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن میں نہیں پڑھ سکتا وہ فاسق ہے. لیکن قرآنی اصطلاح میں فاسق کا لفظ اکثر مقامات پر کافر کے معنی میں استعمال ہوا. جیسے ہمارے یہاں صالحین کا لفظ جو ہے وہ ہم انبیاء صدیقین شہداء کے بعد لاتے ہیں. وہ صالحین بعد میں آتا ہے لیکن قرآنی اصطلاح میں بہت سے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کیا کیا کل من الصالحین وہ سارے کے سارے صالحین میں سے تھے. قرآنی اصطلاحات ہوتی ہیں فقہی اصطلاحات ہوتی ہیں. تو جن کو پہلے کافر کہا گیا انہیں کو یہاں پر کیا کہا گیا فاسق. اب ہم کا طریقہ بتا دیا تو ان کا طریقہ کیا ہے کرتے کیا ہے. اب عبداللہ کیا ایسا نہیں کہ جب حملہ استفہام کا ہوتا ہے بہت حادثہ ہوتی ہے عبداللہ مانا چاہتی کیا ایسا نہیں کہ جب بھی آہدو انہوں نے کوئی عہد باندھا آہدو آہدن آہدو ماضی کا صیغہ ہے آہدن جو ہے وہ اس کا مفعول ہے مصدر. جب ایک یعنی فعل کے بعد اس کا مصدر لایا جائے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق.
اور اس کے کئی مقصد ہوتے ہیں کبھی کبھی اکثر یہ تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دی، فتح مبین، فتحنا کے بعد فتح لایا گیا تاکید کے لیے کہ ہمارا فیصلہ ہے، میرے نبی کو اسے تبدیل نہیں کر سکے گا۔ صلح حدیبیہ کے بعد کیا؟ تو یہاں پر جو عہدن ہے یہ تاکید کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد باندھا، اب عہد کس سے باندھنا ہے؟ اپنے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ایک عہد باندھتا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر وہ تورات پر ایمان لائے تو انبیاء کے ساتھ انہوں نے عہد باندھا، وفاداری کا ہے۔ اللہ جیسے کو رسمہ و رسوم کا گزر گیا تو جس میں ذکر گزرا کہ اپنے بنی اسرائیل کے حکم الداز دوستا واقعی مسئلہ وہ جو عہد تھا ہم نے یہ عہد مانا۔ اب اللہ پر فرماتا ہے نبذہ فریق منہم، فریقوں کی جو تنوین ہے یہ تفخیم کے لیے ہے۔ نبذہ کا معنی ہے پھینک دینا، نبذہ اسے پھینک دیا ایک بہت بڑے گروہ نے ان میں سے، یعنی جب بھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو ان میں سے ایک بہت بڑے گروہ نے اسے پھینک دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، جس کو یہاں پر نبذ العہد کہا گیا ہے نا، اسی کو قرآن مجید میں ایک مقام پر ہجر القرآن کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے میرے پروردگار نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ہجر القرآن کہا گیا۔ اور ایک مقام پر اسی مفہوم کو توسط القرآن کہا گیا، یا القرآن لا تتوسط القرآن، اے اہل ایمان، اے اہل قرآن، قرآن کے ساتھ تکیہ نہ لگایا، توسط القرآن نہ کیا کرو۔ وَاتَّلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، قرآن کی تلاوت کیا کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، نہ تمہارا دن قرآن کی تلاوت سے خالی ہو، نہ تمہاری رات قرآن کی تلاوت سے خالی ہو۔ اس طرح تم اپنے معبود کو ہر وقت یاد کرتے ہو، اللہ کے کلام کے رب نے اس طرح تلاوت کیا اور پھر آگے ہوتی نہ بیان کرنا۔ تو یہ اس طرح ہی ہے، اللہ کا فرماتا ہے انہوں نے یہ گھروں میں اسے پس پشت ڈال دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ یہود میں سے وہ لوگ ایمان لائے جنہوں نے وفادار کو پس پشت ڈالنا سیکھ لیا، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ عہد کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ان میں سے بہت زیادہ لوگ چند ایک جو ایمان لائے تو ان کا استثناء کرتے۔ اب فرمایا ولما جاءهم رسول من عند اللہ، ولما اور جب جا آ گیا ہم ان کے پاس رسول، عظمت والا رسول، یہ رسول کی تعلیم تفصیل کے لیے جب ان کے پاس عظمت والا رسول آیا، وہ شانوں والا رسول آیا جس پر ایمان لانے کا اللہ نے اپنے نبیوں سے عہد لیا، من عند اللہ، کہاں سے آیا؟ اللہ کی جناب سے آیا، اللہ کے پاس سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا۔ وہ رسول کیسا ہے؟ مصدق لما معہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ پھینک دیا، فریق بہت بڑے گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جنہوں نے جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے، اہل کتاب، اہل کتاب اس طرح ہے اگر کسی بندے کے پاس کیمسٹری کی کتاب پڑھی ہے اسے اہل کتاب بھی کہیں گے ہم اس طرح۔ ایک بندے کے پاس بہت بڑی لائبریری ہے، وہ مسلمان ہے تو وہ اہل کتاب نہیں ہے، اہل کتاب اس طرح ہے قرآن سے پہلی کتابوں کو ماننے والے، قرآن اور انجیل کو ماننے والے بھی اس طرح ہے۔
تو یہاں پر کہا گیا اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، بات کیا یہود و نصارہ، تو یہاں یہود کو فاسق کہا گیا، یہود کو کافر کہا گیا، اور یہود کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ڈال دیا، پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ کون سی کتاب تھی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ دیکھیں ایک چیز میں اور دیکھو، قرآن جو ہے کتاب کو عہد ابو بکر میں بنا، قرآن کتاب کو عہد ابو بکر میں بنا نا، جب کسی کتاب کی شکل میں جمع کیا گیا۔ جب مدینے میں صورتیں آ رہی تھی اس وقت تو قرآن کتاب نہیں تھا نا، اس وقت تو مقدس صورتیں آتی تھی نا، متفرق چیزوں میں تھی نا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماضی مستقبل کے اعتبار سے کہتے ہیں، اس کی بہت سی تعبیریں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال کتاب کا معنی خط بھی ہوتا ہے، کتاب کا معنی خط بھی ہوتا ہے کہ میں نے یعنی حاضر کتابی فلاں، یہ خط ہے فلاں کی طرف۔ تو قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے نام کی خط ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ غزالی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے جب تیرے دوست کا خط آتا ہے تو اسے بار بار پڑھتا ہے، اور دوست کا خط بندہ لطف لے کے پڑھتا ہے، لذت لے کے پڑھتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، مسلم مذاہب کی دنیا میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، بندہ لذت لے کے پڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے پاس میں نے بھی ایک خط بھیجا تھا، میرے پاس مجھے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو اپنے دوست کے خط کو بار بار پڑھتا ہے، بار بار سمجھتا ہے، میرے خط کو سمجھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو کتاب نئی معنی بھی ہو سکتی ہے، اور کتاب مستقبل کا معنی کر کے اس معنی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ کیا تھی؟ کس کتاب کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔ کہاں پھینکا؟ وراء ظہورہم، وراء کا معنی پیچھے، ظہور ظہر کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا۔ یہ پسے پشت ڈالنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو اٹھا کے نیچے رکھ دیا، مراد کیا ہے؟ حکم الہی کی پرواہ نہیں کی، یعنی جب ان کا مفاد ٹکرایا کتاب کو چھوڑ دیا، مفاد کو آگے لے آئے۔ جب ان کے رسم و رواج ٹکرائے کتاب کو چھوڑ دیا، رسم و رواج کو آگے لے آئے۔ تو جو بندہ کتاب کا حکم چھوڑ کے دوسری چیزوں کو آگے لے آتا ہے وہ اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالنے کا جرم کرتا ہے، وہ اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈالنے کا مجرم ہے۔ اللہ کی جو کتاب ہے نا یہ امام ہوتی ہے، امام کہ بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ کی کتاب روک دے تو اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائے کہ مجھے اللہ کی کتاب نے روک دیا ہے۔ اگر وہ اپنے مفاد کی بات ہے تو کتاب کو پیچھے ڈال دے تو وہ اللہ کی کتاب کی توہین کر رہا ہے۔ اس کو یہاں قرآن کے نبذ الکتاب وراء ظہورہم کی اس طرح سے تعبیر کرتا ہے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، یعنی حکموں کو جانتے تھے لیکن عمل اس طرح نہیں کرتے تھے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اس طریقے سے ان کا رویہ ہو جاتا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور جب اللہ کی کتاب کو چھوڑنا ہے تو پھر کسی کی بات بھی تو ماننی ہوگی نا۔ یہ اگر بندہ جو ہے وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تو پھر کسی کا حکم مانتا تو ہے نا، حکم کس کا مانتا ہے؟ شیطان کا مانتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے پیروی کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس چیز کی جسے شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے ملک میں تھوڑا سا آپ اس کا مسئلہ ہے۔ حضرت سلیمان جو حضرت داؤد کے بیٹے ہیں اور اللہ نے انہیں پیغمبر بھی بنایا اور بادشاہ، ان کے پاس ریاست کو بہت زیادہ جادو کر رہے ہیں۔
جادوگروں کی کتابیں لے کر اپنے تخت کے نیچے زمین میں دبا دی تاکہ یہ برا علم جو ہے یہ آگے نہ چلے۔ بعد میں جب حضرت سلمان کا وصال ہوا تو انہوں نے کسی وجہ سے جگہ کو کھودا، نیچے سے کتابیں نکل آئیں، تو جادوگروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت سلمان کی بادشاہی بھی یا ان کے معاملات بھی جادو کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ اب جادو اور معجزہ بظاہر تو دونوں خرچیات ہیں، یہ خرچے عادت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جادو جادو ہوتا ہے، معجزہ اللہ کی شان ہوتی ہے جو پیغمبر کے سامنے سے کس کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیجے بابل شہر میں جس میں جادو بہت زیادہ پھیل گیا تھا حضرت سلمان کے بعد۔ جب جادوگروں نے یہ بات پھیلا دی، جادو آج بھی آپ جانتے ہیں وہ حضرت سلمان کے نام سے بہت پجار کر کیا جاتا ہے، اور بائبل میں تو حضرت سلمان کو جادو یعنی اپنی جادوگر کے نفس سے کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے ہاروت اور ماروت، اور وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتاتے تھے کہ یہ جادو اس کو سیکھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے۔ اور پھر وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں ایک بات سکھا دی، اب تم جادو سیکھ کر، لیکن یاد رکھنا جادو سیکھنے کا وہ طریقہ جس میں کفریہ بات پائی جائے وہ کفر ہے، حقیقت سے آگاہ کرنا یہ اور بات ہے۔ تو تم جادو سیکھ کر یا تو شیطانی وسوسوں سے بچو، تمہیں سمجھ آ جائے کہ معجزہ یہ ہے اور یہ جادو ہے، اور یا تم جادو کا غلط استعمال کرنے لگو، میاں بیوی میں تفریق ڈال دو جیسے وہ جادوگر کرتے ہیں، یہ تمہارا اپنا اختیار ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں اس آیا کریمہ کو نازل کیا ہے۔ یہاں تک وہ بات ہے کہ وہ ایک عورت کے عاشق ہو گئے تھے اور یہ ہوتا تھا، تو اسرائیلیات میں سے وہ چیزیں ہیں، ان کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ایسی روایت ثابت نہیں ہے۔ اسرائیلیات میں سے چیزیں ہوتی ہیں جن کو دین اسرائیلیات لکھ دیا جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں تفسیر میں ہے لہٰذا یہ بات صحیح ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اب آپ اس آیہ کریمہ کو روشن ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس خود ڈال دیا، لیکن جو کچھ شیاطین یا شیاطین کے تو کہا گیا جادوگروں، یعنی جیسے بہت پارسا آدمی کو آپ فرشتہ کہہ رہے ہیں۔ جب عورتوں نے دیکھا نا حضرت یوسف کو، یہ تو کوئی بڑا بہتر فرشتہ ہے، معصوم یعنی معصوم نہیں جو یعنی بندہ بڑی نیکی کے راستے کی اصطلاحی معصوم نہیں بولنے کا بیان ہے، جو بندہ بڑی نیکی کے راستے پر چلتا ہے، بڑا نورانی اس کا چہرہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ فرشتہ ہے۔ اس طریقے سے جو بندہ شیطانی راستے پر چلتا ہے اس کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ جہاں شیاطین سے مراد جادوگر ہیں، جیسے کہا گیا ان کے بارے میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب وہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، تو یہاں شیطان کس کو کہا گیا؟ یہود کو، جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، وہ جنوں میں سے ہو جائے انسانوں میں سے، تو یہ اس کے مختلف مفاہیم ہیں۔ تو یہاں شیاطین سے مراد ہے جادوگر، اور جادو کرنا جو ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ میری وحی کا انکار کرتا ہے۔ تو اس کو کفر کہا گیا ہے، اس طریقے سے جادو کرنا، جس طریقے سے آج کل دور میں جادو کیا جاتا ہے۔ علم کو سیکھ لینا بشرطے کہ اس میں کوئی کفریہ بات نہ ہو، اس کی اجازت ہے۔ شاہ العزیز کہتا ہے علم معافی نفس ہر تو کے باشد، کوئی علم بھی اصلاً برا نہیں ہوتا بشرطے کہ اس میں کوئی خارجی چیز نہ پائی جائے۔ تو یہاں شیاطین جن کو کہا گیا جادو کرو۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان کے ملک میں، حضرت سلیمان کی بادشاہی میں جو وہ جادوگر کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ،
کفر نہیں کیا. یعنی بائبل آج بھی حضرت سلیمان کو سلیمان جادوگر کہتی ہے. یہ میرے مدینے والی سرکار کا فیض ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی عزت کو بحال کیا کہ سلیمان جادوگر نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. کفر کنہوں نے کیا؟ لیکن کفر کو کیا شیاطین نے. کفر کیا شیاطین نے، یعنی جادوگر. یعلمون الناس السحر، جو سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. علامہ یعلم کا معنی سکھانا، معلم سکھانے والا، متعلم سیکھنے والا. جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جادوگر، انہوں نے کفر کیا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اس کا عطف راجے قول کے مطابق بتبعو پر ہے، یعنی بتبعو ما تتلو الشیاطین وما انزل علی الملکین. اس کا عطف اس پر ہے. انہوں نے کتاب کو چھوڑ کے کس کے پیچھے لگے؟ تو شیاطین سکھاتے تھے، اور جو کچھ اتارا گیا دو فرشتوں پر. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائے کہ جادو کی حقیقت یہ ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت، کو یہ فرشتوں کے نام ہیں ہاروت اور ماروت. اب اگلا جملے پہ آپ غور کرنا ہے. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. جب وہ جادو سکھاتے تھے نا، اب ایک بندے کو چاقو دے دیا گیا تو چاقو کا صحیح استعمال بھی کر سکتا ہے، غلط استعمال بھی کر سکتا ہے. وہ چاقو کے ساتھ سبزی بھی کاٹ سکتا ہے، کسی کا گلا بھی کاٹ سکتا ہے. اب ایک بندے کو جادو کی حقیقت بتا دی گئی، وہ اس کے ساتھ جادو سے بچ بھی سکتا ہے اور جادو کا غلط استعمال کرتے لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، لوگوں کا نقصان بھی کر سکتا ہے، پیسہ بھی کما سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما يعلمان من احد. وہ جو دو فرشتے تھے وہ جادو سکھاتے تھے، وہ نہیں جادو کی تعلیم دیتے تھے کسی کو. حتیٰ یہاں تک یقولا، وہ کہتے تھے نحن فتنہ، ہم فتنہ ہیں. فتنہ کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمارے اردو استعمال میں تو فساد کے معنی میں ہے، یعنی فتنہ پیدا کرتی ہے. عربی میں اس کا یہ استعمال نہیں ہے. عربی میں فتنہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو آزمانا. فتنہ صحب یعنی سونے کو آگ میں پگھلانا تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فتنہ صحب. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. مطلب کیا ہے؟ تمہاری آزمائش ہے. اگر تم نے مال کو اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا تو مال تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اگر تم نے مال کو صحیح راستے میں خرچ کیا تو مال تمہاری دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذریعہ بنے گا. اور اگر تم نے مال کا غلط استعمال کیا تو اللہ کے قابل بن جاؤ. اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے. اگر تم نے اولاد کی محبت میں اللہ کو بلا دیا، اولاد کی محبت میں تم نے اللہ کی نافرمانی کر دی تو ناکام ہو گیا آپ کا. اگر تم نے اولاد کو اللہ کی بندگی کا درس دیا تو پھر اور تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے، اولاد کی دعائیں تمہیں پہنچتی رہے گی. یہ فتنہ. وہ کہتے تھے ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، ہم نے تمہیں جادو سکھا دیا، تمہیں جادو کی حقیقت بتا دی. اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اس کا صحیح استعمال کرتے ہو، غلط استعمال کرتے ہو. فلا تکفر. لوگوں جادو کی حقیقت جان لو، لیکن جادو کر کے کفر اختیار نہ کرنا، جادو کر کے کافرانہ طریقہ اختیار نہ کرنا. جادو کی حقیقت جانو. اب اگلا جملہ فرمایا یعنی وہ تو سکھاتے
فرشتے کو کیا کہتے تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ، پہلے تھا يُعَلِّمَانِ تسلیہ، اب آ گیا فَيَتَعَلَّمُونَ جمع، پہلے علامہ کا اب تعلم آ گیا، وہ سیکھتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ بس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ان دونوں رشتوں سے، ما یفرقون جس کے ساتھ وہ فرقہ ڈال دیتے تھے، تفریق جدائی ڈال دیتے تھے، یہی جس کے ساتھ بین المرء وزوجہ، ایک بندے کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی وہ جادو سیکھ کر میاں بیوی میں نفرتیں پیدا کر دیتے تھے۔ وہ جادو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں لڑائی کروائی جا سکتی ہے، قرآن نے بتا دیا نا، کروائی جا سکتی ہے، جادو کے ذریعے سے فساد ڈالا جا سکتا ہے، یہ اصل ہے۔ اب حقیقت حال کیا ہے، یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے کرتے تھے، وہ جادو کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے کہ وہ بھوشا اور جادو میں فرق کر لیں، جادوگروں کے مکر و فریب سے بچ جائیں، بلکہ وہ میاں بیوی میں تفریق ڈال دیتے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَا هُمْ اور وہ نہیں تھے، بِضَارِّينَ، دار قرات در کہتے ہیں نقصان، دارین جمع کا صیغہ ہے، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے، یعنی جب وہ جادو سیکھ کے میاں بیوی میں تفریق ڈالتے تھے، وہ جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اس کے ساتھ من احد، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اب یہاں پر ایک بات، یہ علم کلام کی بات ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا، ایک ہے اللہ کی مشیت، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ایک ہے اللہ کی مشیت۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ جس کام، ہر کام ہوتا اذن الہی سے ہے، لیکن اللہ کی رضا وہ کام ہے جو بندہ کرتا ہے اور اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے طاقت سے روکتا نہیں، لیکن وہ اللہ کی اذن کے بغیر کر نہیں سکتا۔ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے نا، اچھائی کر یا برائی کر۔ جب ایک بندہ ایک کام کرنے پر بالکل تیار ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے اس کام کی طاقت دے دیتا ہے، اس کو اللہ کی مشیت کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے اس بات کو کہ کوئی بھی کام ہو اس میں فائنل اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو جادوگر جو تھے نا، یہ بات کہ جب ایک بندہ فوت ہوتا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں اللہ کی رضا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک برے بندے کو مار کے اللہ راضی ہو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ممکن ہے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت مار دے، یا اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنی کسی حکمت کی وجہ سے شکست دے دے، وہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ تو جب ایک بندہ مرتا ہے نا تو اسے اللہ کی مشیت کہنا چاہیے، اسے اللہ کی رضا کیا آسان ہوتے ہیں، مشیت مشکل ہے، آپ اس کو اللہ کی قضا کہہ سکتے کہ فلاں بندہ قضائے الہی سے فوت ہو گیا۔ رضائے الہی جو ہے نا اصولی طور پہ یہ لفظ صحیح ہے۔ مجھے اس کا ذاتی طور پہ تجربہ ہوا جب میں نے اعلان کیا مسلمان طالب علمی میں بندہ فوت ہو گیا، تو جیسے لوگ آتے ہیں کہ اعلان کرتے ہیں، مجھے اعلان کرتے ہیں، میں اعلان کر دیا کہ وہاں بندہ بھائی رضائے الہی سے فلاں بندہ فوت ہو گیا۔ تو میں نکلا، جب اعلان کر کے پیر صاحب نکلا، جسٹس پی محترم صاحب تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی وہاں چلا گیا، فرما لگے اعلان تو نے کیا ہے؟
میں کہتے ہیں سمجھ لگے یہ اللہ کی رضا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی قضا کہنا چاہیے. یہ اللہ کی قضا ہوتی ہے، اور قضا کا جو اصل لفظ ہے وہ مشیت الہی. تو یہاں مشیت الہی کیا ہے؟ فائنل اتھارٹی. ایک بندے نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، اب اللہ اس میں راضی نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو قتل کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو جبرن نہیں روکتا، تو پھر امتحان کا فلسفہ ختم ہو گیا. پھر جزا و سزا کا نظام ہی ختم ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ جبر کرے. تو جب بندہ قتل کرنے کا پورا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی ہمت دے دیتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مشیت الہی. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ سے یہ بات کہ وہ جو بھی کرتے تھے نا فائنل اتھارٹی اللہ کی ذات تھی. اگر میرا خدا نہ چاہے کوئی جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، جیسے حضرت موسیٰ کے سامنے جادوگر کچھ نہیں کر سکتے. اب ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ان سے جو چیز انہیں نقصان دیتی تھی، نفع نہیں دیتی تھی. یعنی بندہ جو ہے نا ہر کام غلط کام اپنے نفع فائدے کے لیے کرتا ہے اپنے خیال میں، لیکن ہر گناہ بندہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. کل میں نے کہیں ایک حدیث پاک پڑھی ہے، غالباً کشمیر موجود ہے، وہ بات جب ایک اپنے بستا میں نساسا ہے. یہ دوست نے مجھے وہ پرانی کاپی بھیجی فوٹو، اس میں ہاں وہ مجھے کسی وہ بات چل رہی، وہ ابھی بھی چل رہی. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عیب دیکھنے کی توفیق دے دے، اللہ نے اس پہ بہت بڑا کرم فرمایا. اللہ نے اسے دیکھنے والی آنکھ دی. تو بندے کی یہ کمزوری ہے کہ دوسروں کی وہ غلطیاں بھی دیکھ لیتا ہے اس کو نہیں ہوتی، لیکن سے اپنی غلطی نظر نہیں آتی. جس بندے کو اپنی غلطی نظر آ جائے وہ وقت کا باعثی کو اسلامی بن جائے. تو وہ ان سے سیکھتے تھے جس کے ساتھ وہ نقصان دیتے تھے، اپنے آپ کو نفع نہیں دیتے تھے. بولا کرنالے اور تحقیق انہوں نے جان لیا لمن اشتراه، اس کے بدلے میں جو انہوں نے خرید لیا اس سے ما له فی الآخرۃ من خلاق، اب ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا. انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا. وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. بلا بئس ما شروا بہ انفسهم، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا ہے. سرکار فرماتے ہیں جب بندہ صبح کرتا ہے نا اپنی جان کا سودا کرتا ہے، کوئی بندہ اپنی جان کو گناہ کے لیے بیچ دیتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے. انہوں نے نہیں جانتے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو کس بری چیز کے بدلے میں بیچ دیا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے وہ گناہ کر کے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. انہم آمنوا، اب انہیں پھر کہا، انہیں پھر دعوت دی، اور اگر وہ ایمان لے آتے ان کی زندگی جیسے بھی گزری، ان کا ماضی جو بھی تھا وہ جتنے بھی گناہ کرتے رہے اب بھی ایمان لے آئیں. ایمان کلمہ طیبہ کی برکت یہ ہے کہ بندے نے فرض کیجیے ہزاروں سال گناہ کیے ہوں، کلمہ طیبہ پڑھ لینے سے سب کا اپنا معاف ہو جاتا ہے. بلو انہم، اسی طرح کفر کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. بلو انہم آمنوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے واتقوا، اور پھر وہ تقوی کا راستہ اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، سارا ہوتا ہے لوٹنا، مصاب کا لفظ ہوتا ہے، اس سے معنی انجام. تو اللہ کے نزدیک ان کا انجام بہت بہتر ہوتا. اگر آپ ایمان لے آئیں تو آخرت کی بازی جیت جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کا انجام بہت اچھا ہوتا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح سے فرمائے. الحمدللہ رب العالمین،
أصحاب اليمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين استغفرك میرے مالک جتنے بھی عوام یہاں تشریف لائے سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ میرے مالک جو روز اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں انہیں بہترین جزا عطا فرما۔ یا کرم الکریم ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نوازے۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ قرآن مجید کی بے شمار برکتوں اور خیرات و برکات کا واسطہ تمام دکھیوں کی دکھ، تمام پریشان حالوں کی پریشانی، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب، جبھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حضور ارشد مدینہ فرشتے محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔